بے شک اللہ سے جو انسان جو چیز مانگتا ہے اللہ کبھی اسے نا امید نہیں کرتا۔ تو ویسے ہی ایک نبی جس کو تاریخ سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے بار بار دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے ایسی عزت دے، ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ تو بس اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور آپ کو کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت عطا کر دی۔ تاریخ نے لکھا انسان، جنات، جانور، پرندے، ہوا، درخت آپ کے ماتحت رہتے تھے، آپ سب کی زبانوں پہ عبور رکھتے تھے، آپ کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوقات آپ کے روب، مرتبے اور عزت کو دیکھ کے اللہ کی توحید کو تسلیم کرتی تھی۔ تو ویسے ہی آپ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پہ تمام مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے تو اتنے میں آپ نے دیکھا ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ تمام جانوروں اور پرندوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں ہدہد آ پہنچا۔ آپ نے پوچھا تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں اڑتا ہوا یمن تک جا پہنچا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ کے نبی اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے لیکن افسوس وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور حقوق العباد سے ناواقف ہیں۔ بس جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا آپ نے ایک خط تحریر کیا اور فرمایا جاؤ اس ملکہ کو میرا یہ خط دو کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کریں اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار دیں۔ جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان کا خط لے کے ملکہ سبا تک پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں کے سامنے جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا جس میں تحریر تھا کہ میں سلیمان داؤد نبی کا بیٹا اللہ کے نام سے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کر شیطان کے وسوسے کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکو، وگرنہ تمہارا ہی ظلم تم پر برسے گا۔ ملکہ سبا نے اپنے مشیروں اور لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، اے ملکہ سبا ہمارے پاس نیزے، تلوار، بھالے اور اتنے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر کے رکھا تھا لیکن ملکہ سبا نے کہا مجھے ان کے الفاظ میں صداقت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قاصد کو خالی بھیجنا مناسب نہیں۔ آپ نے قیمتی تحائف کے ساتھ اپنے قاصد سلیمان نبی کے پاس بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی ان تحائف کو دیکھا آپ فرمانے لگے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ یہ علم جب حضرت سلیمان کو ہوا تو آپ نے یہ چاہا کہ جب ملکہ سبا یہاں پہنچے تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو۔ کون ہے جنات میں سے جو یہ سب سے پہلے کرے گا؟ جنات میں سے ایک جن جس کا نام نیاب تھا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں آج کے دن میں ہی تخت بلقیس آپ تک پہنچاؤں گا۔ دوسرا جن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں کچھ دیر میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچا لوں گا۔ اتنے میں ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر بھی تھا جس کا نام حضرت آصف برخیہ تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ بس جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور ابھی آنکھوں کا کھولنا ہی تھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ سارے جنات، چرند پرند آصف برخیہ کی تعریف کرنے لگے اور اتنے میں ملکہ سبا بھی آ پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھا تو کہنے لگی، بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں
اور آپ کی حکومت اللہ نے صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر خلقت پہ رکھی ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی خالق ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو حکومت دی ہوگی وہی اس کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اور یوں ملکہ سبا اللہ کے دین کو تسلیم کر کے حضرت سلیمان کی نبوت کا اقرار کر بیٹھی۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر، حضرت سلیمان علیہ السلام پر، حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔